السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، حال خوشگوار اور طبیعت جاندار ہے۔ آج کل شام کو کھیل کے میدان میں نظر نہیں آتے، میرا خیال تھا کہ شاید تم بیمار ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر تم کھیلنے کیوں نہیں آتے، حالانکہ تم تو ایک اچھی کھلاڑی ہو؟ میں نے سوچا کہ کھیلنے کودنے سے کچھ نہیں بنتا، بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بڑا کام کرنا چاہیے، کوئی کارنامہ سر انجام دینا چاہیے، اور بڑا آدمی بننے کے لیے ضرور کچھ کرنا پڑے گا۔ تو تم نے پھر کون سا پہاڑ گرایا ہے؟ میں پہاڑ گرانے سے بھی زیادہ بڑا کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیسی یار؟ میں سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی مجھے اس عظیم مشن میں کامیابی سے ہمکنار کرے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، میرے لیے تو ہر آسان کام بھی مشکل ہے۔ یہ آج تم کیا عجیب ناقابل یقین سنجیدہ باتیں کر رہے ہو؟ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہوئی؟ سمندر کو کوزے میں بند کرنا کوئی خالہ جی کا گھر توڑا ہے؟ ذرا وضاحت کرو کہ تم کیا کرنا سر انجام دینے لگے ہو؟ یار تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں قرآن مجید حفظ کر رہا ہوں۔ قرآن سمندر ہے اور میرا ذہن کوزہ ہے۔ تم بہت جلد سنو گے کہ میں حافظ قرآن بن چکا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھتے وقت جب میری زبان سے قرآن سنو گے تو واقعی حیران ہوگے، اور آپ کو یقیناً خوشی بھی ہوگی۔ واہ یار واہ، تم نے تو دل خوش کر دیا۔ واقعی تم سمندر کو کوزے میں بند کر رہے ہو، اس سے زیادہ بڑا کارنامہ خدا کی قسم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کمال کیا بھائی، کمال۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کتنے عرصے میں حفظ قرآن مکمل کر لو گے؟ امید ہے کہ 2-3 سال میں یہ کام پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ حفظ کرتے وقت تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تکلیف نہیں، بلکہ حفظ کرتے وقت مزہ اور لذت بڑھتی رہتی ہے، اور مشکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حفظ کرنا آسان بنایا ہوا ہے۔ حافظ قرآن بننے سے تیری عزت بڑھے گی، شخصیت میں نکارہ پیدا ہوگا اور چہرہ نورانی بنے گا۔ لیکن اسے بڑی فضیلت بتا دیتا ہوں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن مجید یاد کر لے، پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے، تو کل قیامت کے دن یہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کے حق میں شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہوئی ہو۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے! واقعی یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ فضیلت کسی دنیاوی عہدے پر نہیں ملے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعمر حافظ قرآن قیامت کے دن خاص پروٹوکول حاصل کرے گا۔ اس پر ختم نہیں، بلکہ آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور ٹہر ٹہر کر پڑھ، جیسا تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا، تیری منزل وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے صاحب قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حفظ قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ دنیا کا کوئی عہدہ اور کوئی درجہ حفظ قرآن کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن داخلے کی شرائط کیا ہے؟ کیا اسکول کے ساتھ ساتھ حفظ کیا جا سکتا ہے یا پھر اسکول چھوڑنا پڑے گا؟ دیکھ بھائی، اگر آپ کی ذہانت اور قوت حافظہ اچھی ہے تو اسکول کے ساتھ حفظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر حفظ قرآن کے لیے لڑکا 1-2 سال بھی فارغ کر دے تو آسانی سے حفظ کر سکتا ہے، اور اس طرح حفظ کرنا اسکول کے ساتھ حفظ کرنے سے زیادہ پکا اور محفوظ رہتا ہے۔ لیکن ایک بات حفظ کرنے سے پہلے کان کھول کر سن لے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حفظ کرنا دونوں جہانوں کی سعادت حاصل کرنا ہے، لیکن حفظ کر لینے کے بعد اس کی حفاظت کرنا اشد ضروری ہے، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ ہاں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حافظ قرآن کا قرآن والا دنیا ایک خطرناک جرم ہے، اور اس کے بارے میں مختلف روایتوں کے حوالے سے وعیدیں بھی موجود ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو مجھے زیادہ کٹکھٹاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض حافظ کو قرآن مجید کے احکام پر عمل نہیں ہوتا، اور یاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ او خدایا ستا ډیر ګناهګار یم، ته مې معاف کړې،
ران شوی گناہون پا دنیا کے او خدایا ستا ډیر ګناهګار یم ته مې معاف کړې او ستا د رحم امیدوار یم ته مې معاف کړې رانه شوي ګناهونه په دنیا کې نن پسادت تو بگاری ام تمی معاف کړې تا زمون خالق ملک یې لویه خدایا د بلب شو چې منډه د بلای دغه دغه یو چې منډه دا یو داسې چې منډه پښې چې منډه دغه پښې چې منډه دغه یو اته چې نام ده